اس دنیا کے سارے مذاہب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ دنیا، یہ نیچر اور یہ پلینٹ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہاں جتنے بھی چیزیں اس نیچر کے اندر موجود ہے یہ سب انسان کی اوبیڈینٹ ہے اور انسان کی فلاح کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہی چیزیں، جتنے بھی چیزیں اس دنیا میں موجود ہے، اس پلینٹ پر موجود ہے، اس نیچر کے اندر موجود ہے، تو یہ انسان کی زندگی گزارنے میں انسان کی مدد کرتی ہے۔ یہ بات سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور سائنس مذاہب بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس پلینٹ پر انسان رہتے ہیں اور انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے اس نیچر کا ہر چیز انسان کا اوبیڈینٹ ہے تاکہ انسان اچھی طرح زندگی گزار سکے اور انسان کے تابع رہے۔ لیکن اس پلینٹ پر چند نظریات ایسے ابھرے ہیں جو باقی انسانوں کو کریش کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، باقی انسانوں کی تباہی کا سبب بن چکا ہے۔ اس میں دو بڑے نظریات، ان میں پہلا موجود ہے گریٹر اسرائیل کا نظریہ۔ یہ ایک سیاسی نظریہ بھی ہے اور ایک مذہبی نظریہ بھی ہے۔ یہودی، آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم تھی۔ یہ وہ قوم تھی کہ پہلے اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے، خدا کو نہیں مانا کرتے تھے، ضد کیا کرتے تھے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور بار بار آیا ہے کس طرح یہ سرکش قوم ہوا کرتی تھی اس دور میں۔ اور آج کے دور میں وہی قوم جو اس دور میں سرکش تھی آج بڑے اوبیڈینٹ بن گئے، اپنے مذہب کو لے کر اندھے بن گئے، مذہبی عقیدے اندھے بن گئے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی تورات، اس کے اوپر اندھا یقین کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں تو ریپلیس ہو گئے، قرآن میں کنورٹ ہو گئی، لیکن اب وہ اس کو ماننے والے ہیں۔ اس وقت میں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اپنی کتابیں لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو نہیں مانتے تھے، اور آج اس کو ماننے میں بڑی ضدی قوم بن چکی ہے جو اسرائیل کی آج کی قوم ہے۔ تو اسرائیل کا ماننا ہے کہ جو ہم لڑتے ہیں اور باقی جو دنیا میں انسان رہتے ہیں زیادہ تر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایول ہے، شیطانی قوم قرار دیتے ہیں کہ مسلمان شیطانی قوم ہے، اور ہم جو ہے اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کا ماننا ہے، اور اسرائیل میں اندر کوئی اس بات کو سمجھا نہیں سکتا، اور ان کے بچوں کو، ان کے بڑوں کو، ان کی عورتوں کو اس بات کے اوپر کوئی زور نہیں دے سکتا کہ آپ سوچے سمجھے، ریسرچ کریں یا سٹڈی کریں۔ بس ان کا یہی ماننا ہے کہ باقی لوگوں کا خاتمہ کرو اور ہم نے جینا ہے، اور ہم نے اس طرح جینا ہے کیونکہ ہم سے خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہمارے اوپر جہاد فرض ہو چکی ہے۔ یہ جو پینٹ شرٹوں میں آزادی کے ساتھ گھومتے ہیں اور ہم اس کو نام دیتے ہیں لبرلزم کا، اس کے پیچھے فلسفی جو ہے وہ بالکل لبرلزم کی نہیں ہے۔ لبرلزم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق مذہبی اوپینین کے اوپر ہے۔ یہ مذہب کو لے کر اس حد تک پہنچے ہیں۔ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ہر دور میں اور ہر ملک کے حکمرانوں نے بہت مارا، کریش کیا، ہٹلر تک امریکیوں نے بھی مارا، جرمن نے بھی مارا، یو کے نے بھی مارا، اور ان کا جو گولڈن ایج کا زمانہ تھا وہاں جو سیف تھے ان کو تحفظ تھا اور یہ محفوظ تھے،
یہ سیکیور تھے تو وہ مسلمانوں کا دور تھا، جو اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کی حکمرانی تھی، تو اس کے اندر یہ اسرائیلی قوم اور یہودی جیوز یہ وہاں سیف ہوا کرتے تھے. لیکن بعد میں کیا ہوا، جب اسپین کے اندر رومن ایمپائرز آیا تو انہوں نے بھی ان کو بری طرح مارا اور پیٹا اور وہاں سے نکالا. ان کو مارا کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے موسیٰ علیہ السلام جو اپنا مسیحا مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے. ان کی آئیڈیالوجی اس طرح کی کمپلیکس آئیڈیالوجی ہے. کسی ریاست کو توڑنے کے لیے، کسی امپائر کو کریش کرنے کے لیے باقی مذاہب کے لیے خطرہ سمجھی جاتی ہے، باقی انسانوں کے لیے یہ خطرہ ہے. تو اسی وجہ سے کسی بھی ملک میں ان کا ٹھکانہ محفوظ نہیں ہوا، اور جہاں پر بھی یہ موجود تھے وہاں سے نکالے گئے. کبھی ایک ملک سے دوسری ملک میں مائیگریٹ ہوتے رہے، کبھی دوسری سے تیسرے ملک میں، اور اسی طرح پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے سیاسی جدوجہد شروع کی، سوشلسٹ بنے، اور بعد میں جب مضبوط ہوئے تو انہوں نے کیا کیا جناب؟ انہوں نے مذہب کا سہارا لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان زمینوں کو جو مڈل ایسٹ ہے اور مسلمان یہاں رہتے ہیں، ان کو ہم نے فتح کرنا ہے، ان کو ہم نے اپنے کنٹرول میں لینا ہے، اور اس کے بعد مسیحا آئے گا اور یہاں امن آئے گا، اور پھر بلی اور کتا اور خرگوش ایک جگہ پر رہیں گے لیکن کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس طرح کے امن آ جائے گا. ہر زمانے میں یہودیوں کو مار پڑی اور ہر سٹیٹ نے ان کو مارا. ہٹلر نے ان کے دلائی کی تھی، 60 لاکھ یہودیوں کو کریش کیا تھا، اور تاریخ کی سر فہرست پر یہ موجود ہے کہ 60 لاکھ یہودیوں کو کریش کیا تھا ہٹلر نے. کیونکہ ان کے نظریات ایسے ہیں تو ان کا کریش کرنا تو بنتا ہے. تو اس کے ساتھ دوسری آئیڈیالوجی جو اکھنڈ بھارت کی ہے، انڈیا کی ہے، ان کا بھی یہی ماننا ہے. جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان کا یہی ماننا ہے کہ ہم نے بھی اکھنڈ بھارت بنانا ہے اور بہت سارے ممالک کو ضم کرنا ہے اپنے ملک میں اور گریٹ انڈیا بنانا ہے. اس کا ایک سیاسی نظریہ ہے. لیکن یہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی کو جینے نہیں دینا. اپنے لوگوں کو مروانے کے لیے یہ لوگ سامنے آئے ہیں. یہ اپنوں کو بھی مروائیں گے اور دوسروں کو بھی مروائیں گے. جس طرح اسرائیل نے پہلے، اسرائیل کے جو سربراہان تھے، ٹاپ پر بیٹھے لوگ تھے جو نظریات لے کر آئے تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو مروایا تھا، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی آج مر رہے ہیں. جس طرح مسلمان ہیں، اور آج اس دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے یہودیوں نے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے، جو اس پلینٹ پر انسان رہتے ہیں، ان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں اور ان کو کریش کرنے میں بھرپور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف بھارت ہے، بھارت کے بہت بڑی آبادی ہے، اور ان کا بھی یہی ماننا ہے اور ان کی بھی یہی نظریات ہے کہ ہم نے اکھنڈ بھارت بنانا ہے، گریٹ بھارت بنانا ہے. اور بہت سارے ممالک ہیں، پاکستان، افغانستان، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، جس طرح ایسے ممالک ہیں کہ ان کو ہم نے ضم کر کے اور اکھنڈ بھارت بنانا ہے، گریٹ بھارت بنانا ہے. یہ ان کا نظریہ ہے. تو ان کا مقصد کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں جو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے، اسرائیل اور بھارت، یہ لوگوں کو مروانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ اپنے لوگوں کو بھی مروائیں گے، اور اس کے ساتھ جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں جو اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں اور امن سے رہنا چاہتے ہیں، ان کو بھی مروانے میں یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جب تک یہ قوم اپنی کتابوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھے گی، یہ جو کتابیں یہ پڑھاتے ہیں ان میں چینجنگ کر کے ان کو پڑھایا گیا ہے. اپنے بچوں کو یہ تصور پیش کرتے ہیں
کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے، سرزمین کے لیے لڑنا جہاد ہے تمہارے لیے، چاہے اسرائیل ہو یا بھارت ہو۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی یہ کنفلکٹ آ چکا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہ موجود نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کا یہی ماننا ہے کہ امن سے جینا ہے اور رہنا ہے۔ اگر دوسروں سے کوئی خطرہ ہوگا تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، یہ جہاد ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں مسلمانوں کے لیے کیا بنا؟ اسرائیل کے بننے سے پہلے وہاں کے جو مسلمان تھے انہوں نے سائنس کے اوپر کام نہیں کیا۔ اسرائیل بننے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ بنایا تھا، انہوں نے کوشش کی تھی، کیونکہ یہ تو پڑھے لکھے تھے، یورپ کے پڑھے لکھے لوگ تھے اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنی ملٹری کو مضبوط کیا اور بعد میں عرب کے ساتھ بھی لڑے، عرب کو بھی شکست دی، کیونکہ عرب تو تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ اس وقت اور اس زمانے میں عرب اس کے اوپر بحث کر رہے تھے۔ مسلمان، زیادہ تر مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمان بحث کر رہے تھے، اور پہلے جو مسلمان تھے عرب ممالک کے جنہوں نے ترقی کی تھی، آگے گئے تھے، وہ بھی اختلافات کی وجہ سے کریش ہو چکے تھے، برباد ہو چکے تھے۔ جو ریسرچ تھی، جو تاریخ تھی، اور جو انہوں نے علم حاصل کیا تھا اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، ان کتابوں کا بھی خاتمہ کر لیا تھا، وہ بہہ گئی تھی، اور وہی کتابیں اور بعد میں پھر یورپ کی طرف موومنٹ کیا، اور یورپ میں اسی علم کا فائدہ اٹھا کر یورپ آگے بڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اسی وجہ سے مسلمانوں کی اختلاف کی وجہ سے یہودی مضبوط بن گئے اور مسلمانوں کو شکست دے دی، اور آج بھی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ایران کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ اسرائیل کو بہت زوردار تھپڑ پڑ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو یہ بات سمجھانا بہت مشکل ہے کہ انسانوں کے لیے یہ پلانٹ بنایا گیا ہے اور انسان یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کو تھوڑا بہت نقصان پہنچانا، ان کو کریش کرنا، کیونکہ ان کے بچوں کے اندر بھی یہی نظریہ پھیلایا گیا ہے کہ آپ نے کسی کی بات نہیں سننی، جو ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نے اسی کے اوپر فوکس کرنا ہے، آپ نے مذہب کا آندھے بن جانا ہے، جو ہم آپ کو کہیں گے آپ نے دشمنی کرنی ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی اور انسانوں کے ساتھ بھی، اور اسی دشمنی سے آپ جیت جائیں گے، ورنہ آپ نہیں جیتیں گے۔ اور آپ کو جس طرح پہلے آپ نے نظریات لے کر آئے گھٹیا قسم کے انسانوں کے خلاف، اسی طرح آگے بھی آپ کو مار دیں گے۔ اسی وجہ سے آپ نے نظریات رکھنا ہے تو دشمنی کے طور پر رکھنا ہے، امن کے طور پر کبھی نہیں رکھنا۔ تو یہی بات ہے کہ دو آئیڈیالوجیکل کنٹریز، ایک بھارت جو اکھنڈ بھارت کی خواب دیکھتے ہیں، جو کبھی نہیں پورے ہوں گے، میرا خیال ہے نہیں پورے ہوں گے، اگر پورے ہوں گے بھی تو انسانوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد پورے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی نہیں رہے گا تو کس طرح پورے ہو جائیں گے؟ شاید نہیں پورے ہوں گے، یہ امپاسبل ہے۔ اور اسرائیل کا جو نظریہ ہے، اور ان کا یہی ماننا ہے کہ مڈل ایسٹ کو ہم نے اپنے کنٹرول میں لینا ہے، تو ان کو کنٹرول میں لینے کے لیے انسانوں کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ عرب میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جس کمیونٹی سے بھی تعلق ہے، میجارٹی یہاں تو مسلمانوں کی ہے، ان کو کریش کرنا پڑے گا، اور ان سب کو کریش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اسرائیل خود کریش ہو جائے گا، لیکن یہ لوگ کریش نہیں ہوگے، کیونکہ اسرائیل کے اندر رہنے والے لوگ جو دماغوں کے اندر گند لے کر گھومتے ہیں، جو مذہب کے اندھے ہو چکے، ان کا یہی ماننا ہے کہ جو مذہب کے اندھے ہو چکے ہیں وہ تو تھوڑے سے ہیں، معمولی سے مقدار میں ہے۔ اگر ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو کوئی بات نہیں، ٹیکنالوجی سے نظریہ حاوی نہیں ہو جاتا، نظریہ سے شکست کھاتا ہے، تو وہ کسی کے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آج ہم ایک دوسرے کے اوپر چپکے ہوئے اور ایک دوسرے کے خلاف جہاد کرتے ہیں، ہم نے مسلمانوں کو آپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ لوگ ہمارے اوپر اسی طرح کھیلتے رہیں گے، جس طرح عرب کنٹریز کو جیسے پہلے شکست ہوئی ہے، اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ پاکستان ہے، پاکستان کی طرف
یہ تو نہیں آ سکتے، کیونکہ جب ایران کو یہ فتح کریں گے، ایران کو شکست دیں گے، تو اس کے بعد پاکستان کی طرف بڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران 21ویں صدی کے لیے تیار ہو چکا ہے، اس جنگ کے لیے تیار کنٹری تھی۔ انسانوں کی جان چلی جائے گی، لیکن شاید اس کو فتح کرنا یہ امپاسبل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اس میڈل ایسٹ کو فتح کرنا ان کی خواب ادھوری رہ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے آخر میں ریکویسٹ یہ ہے، یہ جو مذہب کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اسلام کو شیعہ سنی میں اور آپس میں پھر چھوٹے چھوٹے پلے بنائے ہوئے ہیں، تو اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ جب اسرائیل ترقی کی راہ پر گامزن ہوا تو انہوں نے مذہب کو پیچھے دھکیل دیا تھا، سامنے انہوں نے سائنس کو لے کر آیا تھا۔ طریقہ واردات دیکھو ان کی، اس وقت میں ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، مذہب کو انہوں نے پیچھے دھکیلا ہوا تھا۔ جب سائنس میں انہوں نے ترقی حاصل کی، ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ لگی، تو بعد میں انہوں نے کیا مذہب سے حملے لے کر آ گئے، اور آج اسی مذہب کو استعمال کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور یہاں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے مسلمانوں کا، خاص کر مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہم نے سائنس کو پیچھے دھکیلا ہوا ہے، لیکن ہم نے لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی جہاد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ایسے ہتھیار بنانا تاکہ تم محفوظ رہو۔ اگر تم سے وہ نہیں ٹک رہے اور آپ کے خلاف اٹھ رہے تو ان کو کریش کرنا یہ آپ کا کام بن جائے، اور ایک ہی سیکنڈ میں آدھی دنیا کو اپنے ساتھ غائب کرنا، یہی جہاد ہوتا ہے۔ انگریزوں کا اور برٹش کا خاتمہ کرنا اب ٹیکنالوجی سے ہوگا۔ مذہب ہم کو معلوم ہے، جہاد ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی دوڑ میں نہ کہ مذہب کے آندھے بند ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کے اوپر ایک دوسرے کو مار ڈالے۔ اب ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں، ایک طرف ایران اور اسرائیل آپس میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے دشمن کے ساتھ لڑنے کے بجائے اپنے بھائی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ۔ دنیا میں سب سے بڑا اسکل کمیونیکیشن اسکل ہے۔ اگر کمیونیکیشن اسکل بہتر ہو تو اس دنیا میں امن آ سکتا ہے۔ اگر کمیونیکیشن اسکل بری ہو تو پوری دنیا، یہ پلینٹ برباد ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے ان تضادات سے باہر نکلنا ہوگا، اور یہ جو آپس میں ہم نے مذہب کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، ہم نے سائنس کے اوپر کام کر کے اپنے ساتھ پورے لوگوں کو، مسلمانوں کو، مرد عورت بچوں کو، سب کو سائنس کی طرف آگے بڑھانا ہوگا، تاکہ ہم جہاد کر سکیں، ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں، اور یہ جو نظریات ابھرے ہیں دنیا کے اندر، ان نظریات کا خاتمہ کر سکے۔ ان کا خاتمہ کرنا پھر جہاد ہو سکتا ہے۔ تو تضادات سے نکلیے، اختلافات سے باہر نکلیے، اور سائنس کے میدان میں جہاد کیجیے۔ تھینک یو۔